کو کیوں اتارا گیا، کیوں اسے نازل کیا گیا قرآن پاک کو؟ اس میں ہدایت ہے، انسانوں کے لیے ہدایت ہے، متقین کے لیے ہدایت ہے، مومنین کے لیے ہدایت ہے، اور یہ فرقان بھی ہے۔ اور فرقان کے علاوہ یہ اور کیا ہے کہ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں بینات ہیں ہدایت کے لیے، ہدایت کے تمام چیزوں کو کھول کر ہمارے سامنے رکھ دیتی۔ آگے آپ مزید پڑھیے تو قرآن پاک اپنے آپ کو اسی نام سے موسوم کرتا ہے، جو بنیادی نام اس کا، جو بنیادی وصف ہے کہ میں ہدایت کے لیے اتارا گیا ہوں اور ہدایت ہی میرا مدعا ہے، میں اسے ہی بیان کروں گا۔ اس چیز کو ہم اپنے سامنے رکھتے ہیں کہ انسانیت اللہ کے حضور دعا کرتی ہے اور ہدایت مانگتی ہے۔ ہمیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ انسان کی فطرت کے اندر چیز ودیت کی گئی ہے کہ وہ اپنے لیے ہدایت مانگے، یہ اس کے اندر ایک طلب رکھی گئی ہے، قرآن پاک نے ہمارے سامنے رکھا ہے، یعنی کہ ایک بہت بڑا جذبہ انسان کے اندر کہ اپنے لیے وہ ہدایت طلب کرے۔ ہم آگے ابھی ہدایت کے مفہوم کو کھولیں گے، ہدایت کس چیز کا نام ہے، اس کے محتویات کیا ہیں، کیا کیا چیزیں اس کے اندر شامل ہیں، تو ہمارے سامنے بات اور کھل جائے گی۔ ہدایت کی جب ہم ہدایت لفظ کا پیچھا کرتے ہیں اور اس کے پیچھے پیچھے جا کر اس کے معنی تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، قرآن پاک میں اسے مختلف جگہ کے اندر دیکھتے ہیں، مختلف جملوں کے اندر یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، لغت کے اندر جا کر اس کے معنی کو دیکھتے ہیں، یا کلام عرب کے اندر جا کر اس کے معنی کو دیکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم تفسیر کے اندر آتے ہیں اور صحابہ کرام کے اقوال کو دیکھتے ہیں، تابعین عظام کے اقوال کو دیکھتے ہیں، یا مفسرین کو دیکھتے ہیں، تو اس کے 5 سے 6 معنی بیان کیے جاتے ہیں۔ ہدایت سے ایک معنی یہ لیا جاتا ہے کہ راستہ، دوسرا یہ لیا جاتا ہے قلبی نور و فکر، قلبی غور و فکر بھی سے کہا جاتا ہے، اور قلبی نور بھی سے کہا جاتا ہے، جسے عام طور پر ہم بصیرت کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہدایت کو ایک ضابطۂ حیات بھی کہا جاتا ہے، ایک طریقہ زندگی بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ آگے چلیے تو اسے عقلی غور و فکر بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ عقلی غور و فکر کرنا، عقلی مسائل کا حل تلاش کرنا، یہ بھی ہدایت کے تحت آتا ہے۔ پھر ہدایت بطور فعل بھی استعمال ہوتا ہے کہ وہ لوگ ہدایت پا گئے، یا وہ لوگ ہدایت کے راستے پر چل رہے ہیں، یا میں ہدایت کے راستے پر چل رہا ہوں، بطور فعل بھی استعمال ہوتا ہے۔ لیکن جب سب چیزوں کو ملا کر، کلام عرب کو ملا کر، لغت کو ملا کر، صحابہ کرام کے اقوال کو ملا کر، احادیث کو ملا کر ہم اس کے اصطلاحی معنی کرتے ہیں، ہم اسے ایک ڈیفینیشن کی صورت میں ڈھال لیتے ہیں کہ ہدایت سے کیا مراد ہے، جو چیز مانگی گئی اور جو چیز عطا کی گئی، اس کے اصطلاحی معنی کیا ہوں گے، وہ کیا چیز ہے۔ تو ہمارے سامنے یہ آتا ہے کہ انسان کے لیے ایک ضابطۂ زندگی جو اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے اتارا گیا ہے، انسانی زندگی کا خدائی ضابطۂ حیات، یہ ہمارے سامنے ہدایت کی ڈیفینیشن آتی ہے۔ اصولی طور پر انسانی زندگی کا خدائی ضابطۂ حیات، جتنی بھی چیزیں ہدایت سے متعلق ہوں گی، چاہے وہ عقائد کی چیزیں ہیں، چاہے وہ علم کی چیزیں ہیں، دلائل کی ہیں، غور و فکر کی ہیں، اعمال کے اندر آپ آ جائیے، آپ عبادات کو دیکھ لیجئے، آپ اخلاقیات کو دیکھ لیجئے، یا ہمارے معاشرے میں رہنے کے معاشرتی عمومی اور جزئی اصول ہیں، یہ سارے کے سارے اسی ہدایت کے تحت آتے ہیں۔ قرآن پاک ہی انہیں طے کرے گا، ان کے اصول بھی دے گا، ان کی باؤنڈریز کو بھی طے کرے گا۔ یہ سارا کا سارا کام قرآن پاک نے اپنے ذمے لے لیے۔ جب ہم سارے قرآن پاک کو پڑھتے ہیں، ہمیں عبادات کے متعلق بتاتا ہے، عقائد کے متعلق بتاتا ہے، غور و فکر کے متعلق بتاتا ہے، دلائل کا طریقہ بتاتا ہے، یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے رکھتا ہے، ہمارے معاشی اصول رکھتا ہے، ہمارے معاشرتی اصول رکھتا ہے، اس کی روح کو ہمارے سامنے لے کر آتا ہے۔ تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ باقاعدہ ایک ورڈ آرڈر بھی ہے اور ایک انسانی تہذیب بھی ہے، اور آپ اسے ایک نہ کہیے، آپ اسے اکیلا کہہ لیجئے، یعنی کہ یہ اکیلا ورڈ آرڈر جو دنیا کے لیے یا انسان کے لیے ہو سکتا ہے، جو انسانیت کے لیے ایک ورڈ آرڈر کی صورت جسے دی گئی ہے، یا جسے تہذیب ہم کہہ سکتے ہیں واقعی، یہ وہ قرآن پاک ہے۔ جب یہ ہر چیز سے بحث کرتا ہے، اپنے مظہر کے ساتھ ہماری انسانی زندگی میں ڈل جاتا ہے، انسان کی انفرادی زندگی ہو یا اجتماعی زندگی ہو، تو پوری کی پوری تہذیب بن کر کھڑی ہوتی ہے۔ پھر آپ دیکھتے ہیں ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اپنے ہر کام کا آغاز کرتے ہیں، ایون کہ ہم جب غسل خانے میں اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے جاتے ہیں تو تب بھی ہم باقاعدہ دعا سے آغاز کرتے ہیں۔ پھر ہم باہر نکلتے ہیں تو پھر بھی ہم اللہ تعالیٰ کی ذات سے کیا مغفرت ہی طلب کرتے ہیں، یعنی کہ پھر یہ ہماری ساری زندگی کو اپنے حصار میں لے لیتا ہے۔ آپ معاشی صورتحال میں آتے ہیں تو آپ کو بتایا جاتا ہے کہ بھئی آپ نے لوگوں کا استحصال نہیں کرنا، آپ نے لوگوں کے مال کو نہیں کھانا، آپ نے اپنے عہدوں کو پورا کرنا ہے، آپ نے اپنے عہدوں کو پورا کرنا ہے، آپ نے اپنی ایمانتوں کو پورا کرنا ہے، آپ نے کسی کو دھوکہ نہیں دینا، کسی کے ساتھ گبن نہیں کرنا، چیزوں کے اندر ملاوٹ نہیں کرنی۔ بے شمار ایسے اخلاقی اصول دیکھ لیجئے، بے شمار ایسے معاشی اصول دیکھ لیجئے کہ وہ پوری کی پوری ایک زندگی تعمیر کرتے ہیں۔ اس کے اندر انسان کی انفرادی سیرت بھی آ جاتی ہے اور انسان کی اجتماعی سیرت بھی آ جاتی ہے۔ یہ اصل میں قرآن پاک کا کانٹینٹ ہے، یہ اصل میں قرآن پاک کا موضوع ہے، اسے آپ محتویات بھی کہہ سکتے ہیں۔ قرآن پاک کے اندر کیا کیا چیزیں ہمیں ملیں گی اور کون کون سی چیزیں اس کے اندر شامل ہیں، آپ دیکھیے۔ اسی ہدایت کے لیے اب وہ آپ کو دلائل بھی دے گا، آپ کو قائل بھی کرے گا۔ اگر کوئی سائنس کی حقیقت بیان کی جائے گی
تو اسی غرض کے لیے بیان کی جائے گی. اگر آپ کے سامنے کوئی عقلی دلیل رکھی جائے گی تو اسی غرض کے لیے رکھی جائے کہ انسان ہدایت پائے اور اس راستے کے اوپر مستقل آگے چلتا جائے. انسان اور انسان کے بعد پھر ساری کی ساری انسانیت، یہ دونوں ہی چیزیں اس کے اندر آئیں گی. اور اس کے بعد کوئی قسم فطری دلائل ہیں، عقلی دلائل ہیں، جذباتی دلائل ہیں، منطقی ہیں، اس میں موازنہ کیا جا رہا ہے یا آپ کے سامنے کوئی تجزیہ رکھا جا رہا ہے یا کوئی تبصرہ کیا جا رہا ہے، تو ساری کی ساری چیزیں وہ کس لیے ہیں کہ انسان ہدایت کو پائے اور اس کے اوپر عمل پیرا ہو جائے. اب اس ایک چیز کے اندر سے، اس مدعے اور اس نقطے کے اندر سے دو نکات اور نکلتے ہیں. پہلا جو بہت بڑا نقطہ اس کے اندر سے نکلتا ہے وہ یہ نکلتا ہے کہ انسان کی زندگی بے مقصد نہیں. اگر انسان نے خود طلب کی ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے اسے ایک مقصد زندگی عطا کی ہے، بتایا کہ ہدایت تمہارا مقصد زندگی ہے، اسے ہدایت کہا، اسے اطاعت کہا، اسے عبادت کہا، اسے شکر سے تعبیر کیا، اسے خوف سے تعبیر کیا، یہ سارے پھر اس کی آگے ڈیریویشن اور اس کی اپلیکیشن آ جاتی ہیں ہمارے سامنے. لیکن یہ انسان کو ایک مقصد زندگی دیا جا رہا ہے. تو ادھر سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہماری زندگی کوئی لا یعنی زندگی نہیں ہے. ہماری زندگی وہ بے مقصدیت کی زندگی نہیں ہوگی. ایسا نہیں ہے کہ میں گاؤں میں پیدا ہوا ہوں، ایک معاشرے میں پیدا ہوا اور میں دیکھتا ہوں کہ میرے سامنے ایک دوڑ لگی ہوئی ہے، ایک ریس لگی ہوئی ہے اور میں بھاگ کر اس ریس کے اندر کود جاتا ہوں، اپنے آپ کو اس ریس کے اندر داخل کر لیتا ہوں اور جس طرف زمانہ جا رہا ہے میں بھی اسی طرف اپنے سفر کا آغاز کر دیتا ہوں. ایسا معاملہ نہیں ہے. انسان اپنی زندگی کا ایک مقصد رکھتا ہے. یہ بنیادی مدعا اس چیز سے واضح ہوتا ہے. جو دوسرا نقطہ اس چیز سے واضح ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اب ہدایت انسان کو کوئی فلسفی نہیں دے گا، اب ہدایت انسان کو کوئی دانشور بھی نہیں دے گا، اب ہدایت انسان کو کوئی مفکر بھی نہیں دے گا. آپ کو آ کر کوئی مفکر یہ نہیں بتائے گا کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے، زندگی کی حقیقت کیا ہے، انسان کی حقیقت کیا ہے، انسان کہاں سے آیا اور کہاں کو جائے گا. اب یہ سارے سوالات کے جوابات وہ نہیں دے گا اور وہ دے بھی نہیں سکتا. ہماری عقلی تاریخ نے، ہماری فلسفے کی تاریخ نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ دے بھی نہیں سکتا. اس میں ہم بڑی حد تک ناکام ہوئے ہیں. اگر ناکام نہ ہوتے، یقین مانیے اگر فلسفہ ان سوالات کے جوابات تلاش کر لیتا تو آج میں اور آپ ادھر بیٹھ کر قرآن پاک کو نہ پڑھ رہے ہوتے. پھر اس کی اہمیت اور افادیت ختم ہو جاتی اگر لوگ ان سوالوں کے جوابات تلاش کر لیتے، پھر اسے ختم کر دیا جاتا. لیکن ایسا معاملہ نہیں ہے. اس سے جو نقطہ دوسرا نکلتا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ اب ہماری زندگی کو کوئی اور ڈائریکٹ نہیں کر سکتا. ہماری زندگی کو اب جو ہدایات دیں گے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہیں. اور یقین مانیے حق بھی انہی کا ہے جنہوں نے اس کائنات کو پیدا کیا اور جنہوں نے ہمیں پیدا کیا. اس کے علاوہ اور کسی کا حق نہیں ہو سکتا. انسانوں کی اپنی مجبوری ہیں، انسانوں کی اپنی کمزوری ہیں. وہ ایک خاص تہذیب میں ڈلے ہوئے ہوتے ہیں، وہ اپنی ایک عصبیت رکھتے ہیں، اپنا ایک علم محدود رکھتے ہیں، اپنی آنکھوں کے اوپر ایک تدبر کا پردہ رکھتے ہیں، اپنا ایک فریم آف ریفرنس رکھتے ہیں، اپنا ایک بالکل اینک رکھتے ہیں کہ وہ اسی کے تحت رہ کر دیکھ سکتے ہیں محدودیت کے اندر. وہ تمام انسانوں کے لیے نہ تو ہدایت بن سکتے ہیں اور نہ ہی بنے ہیں. آج تک یہی معاملہ رہا ہے. 10 سال افکار چلے، 20 سال افکار چلے، 30 سال چلے، بس اس کے بعد ختم، وہ آگے آ ہی نہیں سکے. تو یہ قرآن پاک نے بتا دیا ایک تو انسان کی زندگی بے مقصد اور لا یعنی نہیں ہے، اور دوسری چیز کیا کہ انسان اگر اپنی ہدایت طلب کرے گا اور کوئی ذات اسے ہدایت دے گی تو وہ کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور ہمیں اسے ماننا پڑے گا. اور انسان باقاعدہ اپنے اندر اس کی طلب محسوس کرتا ہے، اسے مانگتا ہے. یہ قرآن پاک کا کانٹینٹ ہے.